سلطان ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کی وفات 1236 میں ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دریائے فرات میں نہاتے ہوئے ڈوب کر انتقال کر گئے تھے۔ مقبرہ موجودہ شام میں ترکی کے جنوبی بارڈر سے تقریباً 35 کلومیٹر مزید جنوب میں واقع ہے۔ ان کے مزار کو ترکی کا حصہ ہی مانا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ترکی اور شام دو مختلف ممالک ہیں، تو شام میں واقع ایک مزار ترکی کی ملکیت کیسے ہو گیا؟ ہوا کچھ یوں کہ شام کا علاقہ چونکہ خلافت عثمانیہ کا ہی ایک حصہ تھا، تو وہ مزار بھی خلافت عثمانیہ میں ہی آتا تھا۔ مگر پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو برطانیہ اور فرانس نے مل کر خلافت عثمانیہ کے مختلف حصے کیے اور سلیمان شاہ کا مزار شام کے حصے میں آ گیا۔ مگر کیونکہ سلیمان شاہ کا مقبرہ خلافت عثمانیہ اور ترکی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، تو ترکی اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ 1921 کے معاہدہ انقرہ اور 1923 کے معاہدہ لوزان کے تحت خلافت عثمانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مگر شام میں واقع یہ مزار ترکی کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اس مزار پر ترکی کو اپنا جھنڈا لہرانے اور یہاں پر اپنے فوجی دستوں کو کھڑا کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ ہمیشہ سے ہی سلیمان شاہ کا مزار جابر کالسی میں واقع تھا، مگر 1974 میں تپکا ڈیم کی جب تخلیق کی گئی تو مزار کے ڈوبنے کا خدشہ تھا، چنانچہ مزار کو اس جگہ سے الپو شہر کے قریب شفٹ کیا گیا، جو کہ اب ترکی سے 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ حالات شروع سے ہی پرامن تھے، مگر داعش کے وقوع پذیر ہونے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اس مزار کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ترکی کے 40 فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے اور جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مارچ 2014 میں داعش نے اس جگہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور ترکی کو کہا تھا کہ وہ 3 دن کے اندر اپنے اس فوجی دستے کو شام سے نکال لے، مگر ایسا حملہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اگست 2012 میں اس وقت کے ترکی کے وزیر اعظم اور موجودہ صدر طیب اردوغان نے یہ واضح کیا تھا کہ مقبرے کے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی کو ترکی کی سرزمین اور نیٹو کی سرزمین پر حملہ تصور کیا جائے گا، مگر چونکہ مقبرے کو مختلف سیکیورٹی خطرات پیش تھے، اسی لیے ترکی کی حکومت نے سلیمان شاہ کے مزار کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن شاہ فرات رکھا گیا۔ 21 اور 22 فروری کی رات کو وہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 9:19 پر آپریشن شروع ہوا اور اتوار کی صبح اختتام پذیر ہوا۔ اس آپریشن میں 39 ٹینک اور 57 بختر بند گاڑیوں اور 572 فوجیوں نے حصہ لیا۔ اس فوجی دستے نے سلطان سلیمان شاہ کے مزار سے متعلق مختلف قیمتی اشیاء کو اکٹھا کیا اور ترک فوجیوں کو وہاں سے محفوظ اور مستحکم طریقے سے باہر لایا گیا اور وہاں پر موجود مزار کو تباہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ آپریشن جاری تھا، اس وقت وہاں کے وزیر اعظم آرمی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے اور آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپریشن سے پہلے ترکی نے شام میں اپنے قونصل خانے کو آپریشن کے بارے میں بتایا تھا، مگر شام کی اجازت کے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیا، جس پر شام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس آپریشن کی کامیابی پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی حکومت اور مسلح افواج کو شاباش دی اور کہا کہ یہ ایک انتہائی کامیاب آپریشن ہے جو ہر طرح کی تعریف سے بالاتر ہے۔ اس فوجی آپریشن کے دوران گولیاں چلنے کی وجہ سے ایک فوجی بھی حادثاتی طور پر ہلاک ہو۔ ترکی کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن پرامن طور پر شروع ہوا تھا اور پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اس وقت سلیمان شاہ کی باقیات کو ترکی کی سرحد کے قریب واقع سمسی گاؤں کے شمال میں واقع ایک پہاڑی میں منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ ترکی کے کنٹرول میں ہے۔
اور وہاں پر ترکی کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے اور مقبرے کے اطراف میں فوجی دستے نگرانی کر رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد ڈیوٹوگلو کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حالات کے پرامن ہونے کے بعد سلیمان شاہ کی باقیات کو پرامن طریقے سے دفنا دیا جائے گا۔ وہاں ترکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام میں واقع سلیمان شاہ کا مزار ترکی ہی کی ملکیت رہے گا اور اس کی قانونی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔